یہ جو اداروں کے خلاف حرزہ سرائی آپ کہہ لیں، ہر وقت اس قسم کے جذبات کا اظہار ان کے لوگ کرتے ہیں کہ جو جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے. فار ایگزامپل میں کوئی ٹویٹ کروں، اپنے اداروں کے حق میں کوئی بات کروں، شہداء کی بات میں کر لیتی ہوں کہ شہداء کے حوالے سے جس قسم کی کیمپینز چل رہی تھیں تو آپ بھی شہداء کے حق میں بات کریں گے، میں بھی. ہم محب وطن لوگ ہیں، شہداء کی بڑی قربانیاں ہیں اور ان کے جو خاندان والے ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے جذبات آپ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے سینٹیمنٹس کو کس حد تک ہرٹ کیا گیا جو 9 مئی کو واقعات ہوئے. میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اب ہم شہداء کے حق میں بھی جب بات کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ کریں، ہم کریں گے، ان کی بہت قربانی ہے ہمارے لیے، تو یہ لوگ چڑھائی کر دیتے ہیں ان لوگوں پہ بھی جو شہداء کے حق میں بات کرتے ہیں. یہ لڑائی کر کس سے رہے ہیں؟ ان کو شہیدوں سے بھی پرابلم ہے، ان کو پاک فوج سے مسئلہ ہے، ان کو اداروں سے مسئلہ ہے، ملکی سالمیت سے مسئلہ ہے، ہر محب وطن پاکستانی سے مسئلہ ہے. یہ اس پہ لڑنے پر آ جاتے ہیں. چاہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ فضا، بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان میں سے آدھے لوگ امریکہ، کینیڈا، یورپ، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے کوئی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، کوئی MI6 کا ایجنٹ ہے، کوئی را کا ایجنٹ ہے، کوئی موساد کا ایجنٹ ہے. وہ پے رول پہ ہے ان کے، وہ پورے کا پورا بیانیہ دیتے ہیں. اور ادھر سے بانی چیئرمین تحریک انصاف اپنا غم غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس کو مزید فرنش کر کے وہ سارے ایجنٹ باہر بیٹھے پورے کا پورا بیانیہ دیتے ہیں. اس بیانیے کے اوپر پھر پوری قوم، یہ بدقسمتی ہے اور انسانی نیچر ہے، انسانی معاشرے اور سوسائٹی کی بدقسمتی سے 2 سالوں میں. چاہوں گی کہ مطلب حد ہو گئی نا، اس بات پہ حد ہو گئی کہ انہوں نے شہیدوں پر بھی شہداء کے حوالے سے، یہ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس کن الفاظ میں اس پارٹی کے لوگ شہیدوں کو ایک سائڈ پہ، جی آپ شہیدوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہاں غازیوں کو جو زندہ ہے، پاک فوج سے محبت اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کوئی ہمیں سیاست میں کوئی فائدہ دینا ہے. پاک فوج ہماری جان ہے، پاک فوج ہماری آن ہے، پاک فوج ہماری عزت، ہمارا وقار ہے. پاک فوج میرا بھائی ہے، پاک فوج میرا بیٹا ہے، پاک فوج میری بہن ہے، پاک فوج میرا والد ہے، پاک فوج میرا گھر ہے. پاک فوج، ہاں، انڈین فوج، انڈین را، انڈین اسرائیلی فوج، اسرائیلی موساد، جو اس کے ایجنڈے پہ کام کرے گا وہ بے غیرت جو ہے نا، وہ غدار بھی ہوگا اور وہ اس ملک کا دشمن بھی ہوگا. ہم شہیدوں کو تو چھوڑے، ہم تو غازیوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کی عوام اور دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو قومیں اپنے ان فوج کے جوانوں کو کہ جو ان کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو سکون میں رکھنے کے لیے، ان کو آسانی کی نیند دینے کے لیے اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، وہ قومیں ان کی عزت کرتی ہیں، وہ اپنی فوجوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، تب جا کے وہ قومیں سروائیو کرتی ہیں. چوہان صاحب، ایک آخری سوال میرے ذہن سے نہ نکل جائے. یہ جو 9 مئی کے کردار تھے، جو یہ حرکات کرتے رہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں نون لیگ تھی یا فلاں تھا، مطلب جھوٹ بولتے ہیں آ کے. ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، قرار واقعی سزا دی جائے گی، ایک مثال قائم کی جائے گی، یا کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں ریاست اور ریاستی اداروں کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں گا کہ انہوں نے پورا 1 سال چیزوں کو لنگر آن ہونے دیا. لیکن میں ان کو اس وجہ سے بھی ریلیف اور ریلیکس کروں گا، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے اینالسٹ، کہ کچھ مجبوریاں تھیں کہ الیکشن ہونے تھے، انٹرنیشنل آبلیگیشنز تھیں، پوری دنیا کی نظریں تھیں، اور یہ اتنا فتنہ تھا اتنا بڑا، اور اس کے اتنا اوورسیز پاکستانیوں میں اور ممالک میں ان کا اتنا جناب پنجے گڑے ہوئے تھے کہ چیزوں کو بڑے احتیاط سے چلایا گیا. لیکن اب سن لیں، آخر میں بڑا ایک بریکنگ دے رہا ہوں. آپ کا IMF سے معاہدہ ہونا ہے، 2 اپریل کو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے. یہ 2 چیزیں ہونے کے بعد عید آ جائے گی. ٹھیک ہے، عید گزر گئی. اس کے بعد کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے. 9 مئی کے حوالے سے وہ رگڑا چڑھے گا اور یہ چڑھانا پڑے گا. جو آدھے بے قصور ہیں، 50-60 ہزار بندہ اگر پورے پاکستان کے اندر جناب نامینیٹڈ ہے، گرفتار ہے یا مفرور ہے، ان میں سے آدھے بے قصور ہیں، بیچارے مارے گئے ان لیڈرشپ کی جناب چلاکیوں میں اور لیڈرشپ کی حرامزدگیوں میں. لیکن جو باقاعدہ آئی وٹنس، جن کی آڈیو، ویڈیو، CDR، ان کی جناب جیو فینسنگ کے ذریعے سے ایک ایک چیز پرووڈ ہے، ان کو نشان عبرت بنائیں گے، تب پاکستان کے اندر یہ فتنہ ختم ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.